السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم خاصیات ابواب میں باب کارما یک رومو کی خاصیات پڑھیں گے۔ اس سے پہلا جو لیکچر تھا وہ باب فتح یفتح کی خاصیات پر تھا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ لگی ہوگی، لیکن اس میں ایک چھوٹی سی مسٹیک ہو گئی تھی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ جب میں نے یہ والا خاصہ پڑھایا، تشہیر فاعل کا مفعول کو ماخذ والا بنانا، بدا اللہ الخلق، تو میں نے خلق پڑھ دیا تھا، لام ساکن کی جگہ لام پر فتحہ پڑھ دیا تھا، تو اس سے معنی بہت زیادہ تبدیل ہو جائے گا۔ آپ نے پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، بدا اللہ الخلق، میں نے یہ پڑھا تھا، تو یہ ہے بدا اللہ الخلق، لام پر ساکن ہے، یہ آپ ٹھیک کر لیجئے گا۔ آج ہم پڑھیں گے باب کارما یک رومو کی خاصیات۔ مجموعہ پڑھتے ہیں سب سے پہلے۔ صاموتا لبن، خاصیات اس کی ٹوٹل جو ہے 7 ہیں۔ پہلی ہے ضرورت، صاد سے ضرورت، میم سے مبالغہ، تا سے تعجب، تحول، تعلم، لام سے لزوم، با سے بلوغ، اور اس طرح یہ ٹوٹل 7 خاصیات اس کی ہیں۔ ضرورت پڑھتے ہیں، فاعل کا ماخذ والا ہونا۔ ضرورت کسے کہتے ہیں؟ فاعل کا ماخذ والا ہونا۔ محودہ نصب الرجل، آدمی کا نسب خلوص والا ہوا۔ محودہ نصب الرجل، آدمی کا نسب خلوص والا ہوا، یعنی اسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ آدمی کا نسب خالص ہوا۔ مبالغہ پڑھتے ہیں۔ مبالغہ کثرت ماخذ کو کہتے ہیں، اور جو خاصیات ابواب کی کتاب ہے اس میں سٹارٹنگ کے کچھ ابواب میں مبالغہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا، کثرت ماخذ استعمال ہوا ہے، لیکن ہم نے مجموعے میں میم ہی لکھا ہے، اور میم کی جگہ ہم مبالغہ کو لے کر آتے ہیں۔ مبالغہ کا مطلب ہے کثرت ماخذ، تو آپ اس طرح دونوں مطلب ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ فاعل کا کثرت ماخذ والا ہونا، جیسے دعبت الارض، زمین میں گو بکثرت ہو گئی۔ دعبت الارض، زمین میں گو بکثرت ہو گئی۔ تعجب پڑھتے ہیں۔ تعجب جو ہے حیرانگی ہوتی ہے اس میں۔ طعم الرجل، آدمی کتنا لالچی ہے۔ نمبر 4 پہ ہے تحول، فاعل کا عین ماخذ یا مثل ماخذ ہونا تحول کہلاتا ہے، جیسے جانب الریح، ہوا جنوبی ہو گئی، یا ذعوبہ، وہ بھیڑیے کی مثل ہوا۔ ذعوبہ، وہ بھیڑیے کی مثل ہوا۔ اس کے بعد ہے تعلم، فاعل کا ماخذ میں درد رکھنے والا ہونا۔ رحمت الناقۃ، اونٹنی رحم میں درد رکھنے والی ہوئی۔ تعلم کیا ہے؟ فاعل کا ماخذ میں درد رکھنے والا ہونا، اونٹنی جو ہے رحم میں درد رکھنے والی ہوئی، رحمت الناقۃ۔ چھٹا جو ہے خاصہ اس میں لزوم ہے، یہ باب ہمیشہ لازم آتا ہے۔ کارما زید، زید بزرگی والا ہوا۔ 7واں ہے بلوغ، فاعل کا ماخذ تک پہنچنا، بلوغ کہلاتا ہے۔ بلوغ کی بہت 4 اقسام تھیں، وہ ہم نے پڑھی ہیں پہلے، تو یہاں پہ بلوغ کی کیا مثال دی گئی ہے؟ صلوبہ، وہ سختی کرنے تک آ پہنچا۔ فاعل کا ماخذ تک پہنچنا بلوغ کہلاتا ہے۔ آج ہم نے باب کارما یک رومو کی خاصیات پڑھ لی۔ الحمدللہ کل خاصیات ہوں گی باب حسبہ یحسب کی۔ باب کارما یک رومو میں آپ کو کسی پوائنٹ پہ سمجھ نہیں لگی تو آپ کمنٹس کے تھرو پوچھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گی ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ایک ایک باب شیئر کر کے، یا پھر اگر یہ نہیں ہوا تو میں آپ کے ساتھ سارے نوٹس شیئر کر دوں گی، کیونکہ نیٹ سلو کی وجہ سے میں یہ لیکچرز روز نہیں اپلوڈ کر سکی، تو انشاءاللہ میں دوبارہ کوشش کروں گی کہ روز کا جو ہے ایک لیکچر اپلوڈ کر دوں۔
آپ ان لیکچرز کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔